بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، معزز سامعین، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے، جس سبق کے اندر بات پڑھیں گے، مختلف آوازیں کے لیے جو اسماء استعمال ہوتے ہیں تو وہ پڑھیں گے، اسماء افعال پڑھیں گے، اور اسی طرح اسماء افعال کی مثالیں پڑھیں گے، اور آخر میں قرآن پاک سے مشق بھی کریں گے کہ قرآن پاک میں اسماء اصوات اور افعال کا استعمال بھی سیکھیں گے۔ تو صوت، اس میں صوت وہ اسم ہے جس کے ذریعہ سے کسی چیز کی آواز نقل کی جائے، جس اسم کے ذریعے کسی کی آواز نقل کی جائے اسے اس میں صوت کہتے ہیں، یا کسی چوپائے کو آواز دی جائے، آواز نقل کی جائے یا کسی چوپائے کو آواز دی جائے، جیسے اوہ اوہ، یہ کھانسی کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اف اف درد کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، بخ عربی زبان میں خوشی کی آواز کے لیے آتا ہے، نخا نخا یہ اونٹ بٹھانے کی آواز، جب اونٹ بٹھاتے ہیں تو اس کے لیے نخا نخا استعمال کیا جاتا ہے، غوقا غوقا یہ کوے کی آواز ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف اسماء اصوات ہیں جو مختلف چیز کی آواز نقل کرنے کے لیے، یہ چھپائے کو آواز دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسماء افعال، اس میں فعل وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں ہو، اسم فعل کے معنی میں ہو اور فعل کی طرح عمل کرے، یعنی ہوگا اسم فعل کے معنی میں ہوگا اور فعل کی طرح عمل کرے گا، جس طرح فعل عمل کرتا ہے، جیسے ہیہاتا زید، زید دور ہوا، ہیہاتا یہ اسم ہے، اس میں فعل ہے ماضی کے معنی میں، زید دور ہوا، اس میں ہیہاتا بعودا دور ہوا کے معنی میں ہے۔ پھر اس میں فعل کی مختلف قسمیں ہیں، علم فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں فعل بمعنی ماضی، اس میں فعل بمعنی مضارع، اس میں فعل بمعنی امر، یہ 3 چیز میں فعلوں کے معنی میں آتا ہے، ماضی مضارع اور اس میں فعل بمعنی ماضی جو استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہی آتا، ہی ہاتا کا معنی دور ہوا، باؤدا کے معنی میں ہے، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہی ہاتا لما توعدون، دوری ہے اس کی جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو بڑی دور کی بات ہے وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اس میں فعل بمعنی فعل مضارع، جس طرح اف کا لفظ ہے، میں تنگ آ رہا ہوں، جیسے قرآن پاک میں لا تقل لہما اف، اف کا معنی تنگ آ رہا ہوں، لا تقل لہما اف، تم ان دونوں والدین سے مت کہو کہ میں تنگ آ رہا ہوں، یعنی والدین سے ہم یہ نہیں کہنا کہ میں تنگ آ رہا ہوں، اف تک کہنے سے ممانعت کر دی گئی۔ اس میں فعل بمعنی امر، جس طرح حلما کا معنی لاؤ، حلما شہداءکم، تم لاؤ اپنے گواہ۔ اسی طرح کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس طرح کہ شتانہ، یہ بھی اس میں فعل بمعنی ماضی کیا تھا، جدا ہوا، سرعانہ اس نے جلدی کی، علیکم تم لازم کر لو، لازم پکڑ لو، تعال کا معنی ادھر آؤ، آمین کا معنی قبول فرما، حیا کا معنی آؤ، بلہا کا معنی چھوڑ، حیا حل کا معنی متوجہ ہو، دونا کا معنی لے، اور ہا کا معنی پکڑ۔ اب اس میں دیکھ لیں پہلے 2 الفاظ جو تھے شتانہ سرعانہ، یہ فعل ماضی کے معنی میں آئے، فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، اور آخری جو الفاظ میں نے سارے بیان کیے یہ سارے فعل امر کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختلف الفاظ ہیں جو فعل ماضی اور امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہ اسماء افعال ہیں۔ مختلف آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کی، اب ہم نے اس میں پہچان کرنی ہے کہ اسماء اصوات میں سے کون ہے، اسماء افعال میں سے کون ہے، پھر اسماء افعال میں سے کون ماضی کے معنی میں اور کون امر کے معنی وغیرہ میں استعمال ہو رہا ہے۔ جس طرح پہلی آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اُفٍ لَکُمَا افسوس ہے تمہارے لیے، یہ اف ماضی کے میں یہ استعمال ہو رہا ہے، افسوس کر رہا ہوں میں تمہارے لیے، تو یہ اف اسماء افعال ہے، فعل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح حیات لما توعدون، حیات دوری ہے، بعودہ کے معنی میں یہ استعمال ہو رہا ہے، فعل کے معنی میں اسماء افعال ہے۔ اور اسی طرح سورۃ انفال کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں، فعلیکم النصر، تم پر مدد کرنا لازم ہے، علیکم کا معنی تم پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے مدد کرنا، تو یہ علیکم یہ اسماء افعال میں سے ہے اور یہ فعل امر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی سورۃ الانعام
کی آیت نمبر 150 میں آتا ہے قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معهم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون۔ کل فرما دیجئے پیارے محبوب، ہلم لے آؤ، ہلما فعل امر کے معنی میں لے آؤ، بلا لو، شہداء اپنے گواہوں کو، وہ جو گواہی دیتے ہیں بے شک اللہ نے حرام کیا یہ، پھر اگر وہ گواہی دیں بس آپ گواہی نہ دیں ان کے ساتھ، نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، اور وہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ یادلون شریک ٹھہراتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں۔ تو یہ حلما اسماء افعال میں سے ہے اور فعل امر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں استعمال ہو رہی ہیں، تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسماء افعال آئیں تو ان کا صحیح معنی ہم کرنے کی ہمیں استعداد پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی بات مشکل ہو تو سوال کے ذریعے کمنٹس کے ذریعے پوچھا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ سوال کا واضح جواب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔